اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کما هو اہلہ والصلاة والسلام من اللہ العزیز الحکیم علی انبیاء اللہ والمرسلین لا سیما آدم وحوا وابراہیم وآل ابراہیم ومحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین وملائکۃ اللہ المقربین وعلماء الابرار المتقین والشہداء والمجاہدین وعباد اللہ الصالحین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم سلام علینا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی صفت بیان کی کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے شہروں سے زبردستی نکال دیے جاتے ہیں، ان کا مال و دولت چھین لیا جاتا ہے، ان کی ساری چیزیں ان سے چھین لی جاتی ہیں اور وہ اللہ کی نصرت اور رسول کی نصرت کے لیے نکل جاتے ہیں شہر سے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس شہر میں ہوتے ہیں جہاں یہ وارد ہوتے ہیں اور وہ ان کے آنے سے پہلے ایمان بھی رکھتے ہیں اور دھن دولت بھی رکھتے ہیں، وہ اپنا دھن دولت ان پر فدا کر دیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو ان کی ضرورتوں پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں مثال ہم لائے اس کی، بات یہاں پر آئی کہ وہ لوگ کے جو ان لوگوں کے بعد آتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بعد جو آئے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم مثال ایک ایسے وجود کی لائے، ایک ایسی ہستی کی لائے جو سبقونا فی الایمان ہی ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم کے لیے ہم مثال لا رہے ہیں اس کی کہ سبقونا بالایمان ہے۔ اور وہ مثال کیا لائے تھے؟ مرحب و انتر کے ساتھ علی کے سلوک کی۔ اب مرحب سے جب مقابلہ ہوا علی ابن ابی طالب کا تو مرحب نے سے علی نے کہا کہ مرحب دیکھو، سب سے پہلی بات سے ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم جس کے مقابلے پر آتے ہو اس کی 3 میں سے ایک بات مانتے ہو، میں 3 باتیں تم پر پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ پر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں ایمان نہیں لا سکتا۔ کہا اچھا تو پھر تم جنگ نہ کرو، دین سے بغض نہ رکھو، واپس چلے جاؤ۔ کہا نہیں، یہ بزدلی میں واپس نہیں جاؤں گا، میری قوم کیا کہے گی مجھے۔ کہا اچھا پھر اگر تمہیں مجھ سے جنگ ہی کرنا ہے تو یہ تو انصاف نہیں کہ تم گھوڑے پر ہوں میں پیدل ہوں، میں بھی پیدل ہوں تم بھی پیدل ہو جاؤ، میرے پاس بھی تلوار تمہارے پاس بھی تلوار، میرے پاس بھی ڈھال تمہارے پاس بھی ڈھال، آؤ مقابلہ کریں۔ اتر گئے، جنگ ہوئی، علی نے 2 ٹکڑے کر کے چلے گئے۔ دشمن نے شکست کھا لی۔ شکست کے بعد دستور یہ تھا کہ ورثہ مقتول کے آتے تھے اور مقتول کے جنازے پر آ کے بین کرتے تھے، مرثیے پڑھتے تھے، روتے تھے، پیٹتے تھے۔ اس کی بہن آئی جنازے پر، جنازے کے سر سے پیر تک ایک نظر ڈالی، خطاب کیا اپنے بھائی کو کہ مرحب میں تجھ پر رو نہیں سکتی، میں تجھ پر نہیں رو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے غیرت مند شجاع نے مارا ہے۔ اس نے تیرے جسم سے ایک چیز بھی نہیں اٹھائی، نہ ڈھال، نہ تلوار، نہ زرہ، نہ بختر، نہ بیلٹ، نہ کمر بند، کچھ بھی۔ ایک نشانی کے طور پر بھی کوئی چیز نہیں دی اس نے۔ اتنا شجاع، اتنا غنی، اتنا کریم
اتنے کریم آدمی کے ہاتھ سے تو مرا ہے تو میں تجھ پر نوحہ نہیں کر سکتی؟ اب یہ دیکھیے کہ ہم میں سے کوئی ہے جو اپنے دشمن سے اپنی کرامت و شجاعت و سخاوت و شیر دلی کا کلمہ پڑھوا لے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم کیسے علی کو مانتے ہیں؟ بات تو جب ہے کہ جب علی کے ماننے والے ایسے ہوں کہ جو علی کے دشمنوں کو ماننے والے ہیں وہ جب علی کے ماننے والوں کا کردار دیکھیں دشمنان علی کے ساتھ تو وہ کہیں کہ بھائی اگر میرے بزرگوں کے دشمن اتنے کریم ہیں، اتنے معزز ہیں، اتنے سخاوت مند ہیں، اتنے رؤوف و رحیم ہیں کہ میرے بزرگوں نے ان کے علی کے ساتھ، ان کی فاطمہ کے ساتھ، ان کے نبی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، انہیں نے اس کو بھلا ہی دیا، ذکر ہی نہیں کرتے اس کا، اپنے میں مگن ہے. تو ان کے دل سے وہ کینہ نکل جائے گا، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے بزرگوں، ہم تمہارے لیے کوئی دل میں تکلیف نہیں رکھتے، اس لیے کہ تمہارے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ بڑے شریف النفس لوگ ہیں، بڑے کریم لوگ ہیں، ان میں اپنے بزرگوں کی شان پائی جاتی ہے، ان میں رسول کی صفت پائی جاتی ہے، ان میں اللہ کی رؤف رافت و رحمت پائی جاتی ہے، اس لیے ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کون ہے جس میں اتنا دل ہو؟ اگر کسی میں وہ دل پیدا ہو جائے جو علی کا دل ہے، اور پھر وہ یہ نہ بھی کہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، تو جنت المعلی سے علی کی آواز آئے گی کہ اے سننے والوں سن لو کہ یہ میرا پسند ہے، یہ منا اہل البیت ہے، یہ فقط میرا چاہنے والا نہیں ہے، یہ میرے کلیجہ کا ٹکڑا ہے، لحم کا لحم. وہ کردار تو پیدا ہو، وہ صبر تو پیدا ہو، وہ رافت و رحمت تو پیدا ہو، وہ کرامت کردار تو پیدا ہو، وہ شہامت عمل تو پیدا ہو. تب جا کر علی کی طرف سے سند آئے گی کہ ہاں یہ ہے میرا ماننے والا نہیں، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اس کا خون میرا خون. کیوں جون سے حسین نے کہا کہ جون تیرے خون میں وہی خوشبو ہے جو میرے خون میں، تیرے خون کا وہی رنگ ہے جو میرے خون کا ہے. کیوں؟ حور سے حسین نے کہا کہ حور جا، میری ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. کیا پتا ہے حور کو؟ حور کو شہادت سے پہلے حسین نے سمجھا دیا کہ دیکھ تو اب جب توبہ کر کے آ گیا ہے نا ہمارے گھر کی چوکھٹ پر، تو میری ماں نے تجھے اپنا بیٹا قبول کر لیا. میری ماں نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اب مجھ میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. فاطمہ کی نظر میں فاطمہ اپنی گود پہ رہ تیرا انتظار کر رہی ہے، جب تو شہید ہوگا تیرا سب میری ماں کی گود میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.